سابقہ ریاست متحدہ بلدیہ لا حول ولا قوت الا باللہ نے حکومتی پابندی کے باوجود جہاں بھرتیاں کی تھیں، وہیں پر کچھ بھرتیاں ایسی کی تھیں جو کہ انتہائی مستحق لوگ تھے۔ تاہم ہم گزشتہ روز سے گردش کرنے والی خبر، جس میں ایک خاتون نے خودسوزی کر کے جہاں سب کو ہلا دیا تھا، وہیں پر تدفین کے موقع پر ایک اور قریبی رشتہ دار بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس اطلاع پر یقیناً شہر میں ہلچل مچ گئی۔ تاہم بلدیہ کورنگی کے ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون کا بینک اکاؤنٹ 2019 میں کھلا تھا اور ان کی بھی بھرتی سابق چیئرمین کے دور میں کی گئی تھی، لیکن جب تحقیقات کا عمل شروع ہوا تو متاثرہ خاتون کی تنخواہ رک چکی تھی اور 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر یقیناً ان کے گھر میں کشیدگی تھی۔ تاہم کورنگی کے ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون کی عمر 58 سال تھی، جن کو بھرتی کر لیا گیا تھا۔ تاہم وہ فاقہ کشی کا شکار ہو رہی تھیں کیونکہ گھر کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں تھیں۔ تاہم وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے اس پر شدید احتجاج کیا اور چیف سیکرٹری سندھ کو بھی باقاعدہ ایک خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جیسے بھی بھرتی ہوئی ان کی تنخواہ رکی تھی۔ تنخواہ رکنے کے بعد گھر میں کشیدگی کی صورتحال تھی، جس پر وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اس کی تحقیقات کروائی جائے، اس لیے کہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے تاحال ایسے افسران جنہوں نے بوگس بھرتیاں کی تھیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے، اور 2014-15 سے لے کے 2020 تک ہونے والی تمام بوگس بھرتیوں کا جہاں نوٹس لیا جائے، وہیں مکمل انکوائری کر اس میں ملوث افسران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کس نے بھرتیاں کی تھیں اور کیوں کی تھی؟ جو بھی اس میں ملوث ہے، چاہے وہ منتخب نمائندے ہوں یا پھر سرکاری افسران، ان کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور سکھر کی عدالت کی طرف سے طفیل سومرو اور وقار کی مثال موجود ہے، کیونکہ ملازمین پریشان ہیں اور ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر تاحال ایسے افسران کو گرفت میں لینے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق بلدیہ کورنگی میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں کھلی ہوئی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں، کتنے بااثر ہیں جن کی تنخواہیں کھلی ہوئی ہیں؟ وہ بھی بوگس بھرتیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق صرف محکمہ MND میں ابھی بھی متعدد ملازمین ایسے ہیں جن کی جوائننگ تک موجود نہیں ہے اور ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں، جن کا وجود ہی نہیں۔ ان کی تنخواہیں کون چلا رہا تھا؟ کس نے سروس بک بنائی؟ کس نے جعلی سائنیں کی؟ کس نے پیرول میں ڈالا؟ واضح رہے کہ بلدیہ کورنگی میں ہونے والی بوگس بھرتیوں میں سابق ڈسٹرکٹ کونسل گڈاب ٹاؤن بن قاسم ٹاؤن سے ریلیونگ آرڈر لا کے پیرول میں گھسیڑا گیا ہے۔ یہ کوئی بھرتی نہیں، ان کو پیرول میں داخل کیا گیا ہے تاکہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ تاہم آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے اس معاملے کو اب چیف سیکرٹری سندھ سے انکوائری تک لے جانے کے لیے کہا ہے تاکہ اس میں ملوث افسران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ 2 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اس میں چاہے منتخب لوگ ہوں یا سرکاری افسران، ان کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔